میرے ہاتھ میں انگشتری ہے، ٹھیک، رنگ پہننا، آج کل رنگ پہننا تو ایک فیشن ہو گیا، اب وہ سنت و مستحب کے مسئلے تو ختم ہو گئے۔ اب کون کس لیے پہنتا ہے؟ کوئی دکھانے کے لیے پہنتا ہے، کوئی سنانے کے لیے پہنتا ہے، بہت کم ہیں جو مولا کے لیے پہنتے ہیں۔ لیکن اب غور کیجئے، اس رنگ پر ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی پسند کے کوئی کلمے لکھوائے، کوئی لفظ لکھوائے، نام کے الفابیٹس لکھوائے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ بڑا عجیب شوق ہے، کبھی چاول کے دانے پہ نام لکھواتے ہیں، کبھی قلم کے اوپر نام لکھواتے ہیں، اور کبھی اس پہ نام لکھواتے ہیں رنگ کے اوپر۔ کیا مطلب ہے؟ گلے کا لاکٹ ہو، نام لکھوا دیا، آپ کے ہاتھ میں رنگ ہو، نام لکھوا دیا، تو پہچان بن رہی ہے کہ جیسا عقیدہ ویسے اس کے ہاتھ میں رنگ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ علی کے نام کا کڑا پہنے ہوئے ہے۔ اب یہ موضوع الگ ہے کہ کڑا پہننا سنت کہاں کی ہے، لیکن جب علی کے نام کا پہنا ہوا ہے تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ منکر تو نہیں ہے۔ اتنی بات بہت غور کیجئے گا۔ اور عرب میں تو یہ مزاج تھا کہ رنگ بنواتے تھے اور اپنے رنگ پر اپنا عقیدہ لکھواتے تھے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ جس کو مانتے ہیں، آج لوگ نام لکھواتے ہیں محبت کے مارے ہوئے۔ اللہ سے محبت تو ملتی نہیں ہے، چلے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی فنا رکھنے والی مخلوق سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ عجیب بات ہے، آج کا مزاج الگ ہے، کل کا مزاج الگ تھا۔ لوگ لکھواتے تھے اپنا عقیدہ۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تھے؟ جی پہنتے تھے۔ آپ کو کیا خبر، آپ جنازے میں آئے ہوتے، آپ تو رسول کے جنازے میں بھی نہ آ سکے تو ابو طالب کے کہاں سے آتے؟ اللہ پڑھے محمد والے قبلہ۔ جیب کا قرآن ہو، ہاتھ کی گھڑی ہو، انگوٹھی ہو، دستار ہو، عصا یا ہتھیار ہو، یہ کہلاتا ہے حبوا۔ کیا کہلاتا ہے؟ حبوا، حلوہ نہیں۔ میں خطاب کہیں اور نہیں کر رہا، ورنہ شاید یہ حلوہ سمجھ میں آتا۔ حبوا، حبوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ حبوا کا مطلب ہے کہ جو خلیفہ بلا فصل کو ملے، باپ کی طرف سے جو اس کے بڑے بیٹے کو ملے، باپ کی نشانیاں انگوٹھی، باپ کی نشانی گھڑی، باپ کی نشانی دستار، باپ کی نشانی قرآن، عصا اور ہتھیار، یہ حبوا ہے۔ یہ میراث میں نہیں بٹے گا۔ مکان بانٹو، دکان بانٹو، بینک بیلنس بانٹو، جو چاہو بانٹو، حبوا بڑے بیٹے کے لیے ہے۔ اب بڑا بیٹا ہی بتائے گا کہ انگوٹھی باپ کی تھی، تو اس پر لکھا کیا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ گھبرائیے نہیں، طالب بڑے ہیں، انتقال کر چکے، جعفر، عقیل، مولا کائنات، یہ تین باقی بعد میں ہیں۔ اچھا، ایک بڑے کا مسئلہ، اس کے بعد بڑا اگر نہ ہو تو پھر سب مل کے بانٹ لیں۔ یہ انگوٹھی کہاں تک پہنچی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم اسلام کے تمام مورخین سے کہ انبیاء کی میراث دو باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، یا تو پیغمبر تک پہنچی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ کتنے؟ 500 سال۔ تو 500 سال بریک آ گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو شاید بات کچھ مناسب بھی ہو اور نامناسب بھی ہو۔ بریک آیا، کیا مطلب؟ یہ کوئی نبی نہیں ہے،
ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر فرماتے ہیں لا نبی بعدی. یہ شان عیسیٰ نہیں ہے کہ لا نبی بعدہ، یہ شان ختمی مرتبت ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا. تو آپ سے پہلے تو نبی ہوں گے نا بھائی، آپ کے بعد نبی نہیں. بات واضح ہو گئی. کل بات پڑھے محمد وآل محمد. نبی کتنے آئے؟ 1,24,000. گنے آپ نے؟ نہیں گنے. اس کے کہنے سے مان لیا. چلیے گنے بھی نہیں تھے تو ان کا علاقہ، ان کی بعثت، ان کی وفات، ان کی شہادت، ان کی پیدائش، یہ سب یاد نہیں ہے تو کم از کم نام تو یاد ہوں گے. اب ہمیں کیا خبر کون سے نبی کب آئے؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ آخری نبی کے بعد کو نبی نہیں آئے گا. آخری نبی سے پہلے کتنے نبی آئے یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا آخری نبی. اور آخری نبی نے ہی بتایا کہ 1,24,000 آئے. نہ تم نے گنے نہ تم نے پوچھے. ارے پوچھ ہی لیتے پیغمبر صلوات پڑھے محمد والے. آج کا مجمع صاحب علم ہے نا، پوچھ لیتا ہے مولوی صاحب سے آیت کہاں سے پڑھی ہے. کبھی اگر گنتی میں فرق ہو جائے پوچھ لیتے ہیں. یہ 4 نہیں 5 ہو گئے، 5 نہیں 6 ہو گئے. کتنے صاحبان علم بیٹھے پیغمبر کی بارگاہ میں، پوچھ لیتے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ 1,24,000 کے نام تو لکھوا دیجئے. اگر قرآن کی 6,666 آیات جیسے کہ مشہور ہے، یا 6,636 آیات جیسے کہ حقیقت ہے، اگر یہ پوچھ کے لکھ سکتے ہیں، عجیب. پورے قرآن میں 6,666 آیتیں. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. آیتیں یاد کرنا مشکل تھا تو نام کیسے یاد کرتے؟ کم از کم نام لکھ ہی لیتے پوچھ کے. میں بات کو بہت آگے لے گیا، پھر واپس لے آتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر آپ کہتے کوئی نبی نہیں آیا، ختمی کے مرتبت سے پہلے 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے میراث نبوت 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. یا تو ختمی مرتبہ کو نہیں ملے یا ملے. اگر نہیں ملے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدم سے چلے ہوں اور خاتم تک نہ پہنچیں. اور اگر ملے ہیں تو بتائیے بیچ میں 500 سال میں کون تھے تو اتنے امین تھے جیسے زمانے کے نبی ہوں، اتنے امانت دار تھے. ان کو نبی کہیں نہ کہیں یہ اور مسئلہ، مگر تھے نبی جیسے. صلوات پڑھے محمد والے. آج تو ہم کھل کے بول نہیں پاتے نا، نبی کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ روایت موجود ہے، وہ الگ موضوع. فی اسلاب النبیین، پیغمبر انبیاء کے صلب میں ہوتے ہوئے آئے. اگر لکھا ہوا نہ بھی ہو، روایت ضعیف قرار دے دیں آپ، تو آئیے سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ میراث کون سی میراث؟ حضرت موسیٰ کا عصا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ عصا موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ خدا نے 500 سال تک انسانیت کو بغیر ہادی کے رکھا. 500 سال تک بغیر ہادی کے رکھا. تو خدا کے پاس کیا نبی کم پڑ گئے تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا مسئلہ تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیا کوئی پرابلم ہو گئی تھی کہ 500 سال کے اس عرصے میں پروردگار کوئی نبی کیسے بھیجے؟ نبی ختم ہو گئے. ایک نبی رہ گئے تھے، ان کو رکھا بچا کے
کہ 500 سال کے بعد بھیجوں گا، تو پروردگار یہ بیچ میں جو لوگ آئیں گے کہ قصور کیا ہے، ان کا ہادی کون ہوگا؟ اب اگر کوئی زمانے میں موجود ہے اوصیاء پیغمبر، پیغمبر کے وارث، پیغمبر کے وصی، زمانے کی حجت، جناب عبد المطلب زمانے میں حجت خدا، اور عبد المطلب کے وصی جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ سارے انبیاء کی میراث عبد المطلب تک پہنچی، اور عبد المطلب سے ابو طالب تک پہنچی، اور ابو طالب سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے۔ ہم چلے کہاں سے تھے؟ انگوٹھی سے، مجھے یاد ہے، گھبرائیے نہیں۔ اور کس کی روایت ہے؟ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے یہ انگوٹھی چلی آ رہی ہے۔ 8ویں امام فرماتے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر 3 کلمات لکھے ہوئے تھے، سب کے سب بہت غور کیجئے گا۔ ہم اور آپ تو مولا کے غلاموں سے ملے ہوئے ہیں۔ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نیشا پور کا مجمع تھا، اس امام کی زیارت کی تمنا تھی کہ جو رسول کی اولادوں میں 8واں بیٹا ہے ابو طالب علیہ السلام کا، کیا تمنا تھی کہ اپنے چہرے کی زیارت تو کروا دیجئے۔ جب امام نے اپنے چہرے کی کروائی زیارت، تو پھر تمام تر راویان حدیث کہنے لگے اگر آپ ایک حدیث سنا دیں پیغمبر کی۔ گویا تمام تر علماء کے نزدیک امام رضا کی زبان سے سننا ایسے جیسے خود پیغمبر کی زبان سے سننا، اور آپ نے حدیث سنائی ہو، آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ امام کی شان امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بہت مشہور جملہ کس حد تک معتبر کہ سلسلہ اتنا بیان کیا حسین کہ اگر خالی یہ پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دو، آپ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، آپ کا نام علی رضا، بابا کا نام موسی کاظم، ان کے بابا کا نام جعفر صادق، ان کے بابا کا نام محمد باقر، پھر امام سجاد، امام حسین، امام حسن، مولائے کائنات، یہاں تک کہ اللہ نے فرماتی تمام تر اگر سلسلہ سند کسی دیوانے پر پڑھ دو تو دانا ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا، ہم نے اپنے عزا خانوں پہ 12-14 کے نام لکھ کے لگا رکھے ہیں کہ بتا دیا جائے دیوانے یہاں نہیں آتے، دانے یہاں آتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 کلمے لکھے، پہلا کلمہ لکھا ہوا، امام فرماتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر 3 کلمے لکھے ہوئے تھے، 3 جملے، یوں کہہ لیجیے آپ، رضیت باللہ ربا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ربوبیت کو پسند کرتا ہوں۔ بہت سے اللہ والے بھی اللہ کے ربوبیت کو پسند نہیں کرتے، بیٹا مانگتے رہے، بیٹی ہو گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ قبلہ بڑے سالوں تک نماز شب پڑھتے رہے، نوکری چھوٹ گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کتنوں کو اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کے نام لینے کے بعد بھی سلام ہو ذات ابو طالب پر، بھوک کے عالم میں چہرہ زرد رہتا تھا، صرف ایک لباس، ایک کپڑا بدن پہ لپیٹ کے آتے تھے، غربت کا یہ عالم تھا۔ اور آپ کے انگوٹھی پہ لکھے ہوئے جملے، جو چاہتے کما سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تو بیش قیمت موتی تھا، آپ سودا کر لیتے۔ کفار مکہ ہر قیمت دینے پہ تیار تھے، جو چاہو قیمت لے لو، تم سامنے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانے اور یہ عبداللہ کا یتیم جانے۔
اپنا تن من دھن سب لگا کر سارے مصائب کو ابو طالب نے خریدا عشق مصطفیٰ میں. سارے مصائب کو خریدا عشق مصطفیٰ میں، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے گھر آرام سے رہتے. عبداللہ کا بیٹا عبداللہ چلے گئے، خدا جانے اور یہ بیٹا جانے. صلوات پڑھے محمد علیہ. رضیت باللہ ربن، پہلا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں انگشتر جناب ابو طالب علیہ السلام پر. واب ابن اخی محمد نبیہ، رضیت باللہ ربا ورضیت عطف ہو رہا ہے، میں راضی ہوں اللہ کی ربوبیت پر، اور میں راضی ہوں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر. چلیے ابو طالب کی اگر انگشتری ہی سمجھ میں آ جاتی تو ایمان تو سمجھ میں تمہیں آ جاتا. باب ابن اخی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اخی مانے میرا بھائی، میرے بھائی کا بیٹا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ. میں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر راضی ہوں. باب ابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی اس کا وصی بنے. تو ابو طالب کی انگوٹھی پہ 3 جملے تھے. میں کہوں آج کے دور میں اب جس کو پہچاننا انگوٹھی والے کون ہیں، ان کے 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. تیسرا جملہ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دوسرا جملہ سن لیجئے، یہ بات واضح ہو گئی کہ 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، بے ابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی اس کا وصی، وہ نبی، یہ وصی، اللہ رب. ان تینوں پہ میں راضی ہوں. جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہے اسے کافر نہیں کہتے، جو پیغمبر کی نبوت پر راضی اسے کافر نہیں کہتے، جو علی کی وصایت پر راضی ہو اسے کافر نہیں کہتے، بلکہ کل ایمان کا بھی باپ کہتے ہیں.